الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے ایک تو ہمارے مسلسل موضوع سے متعلق ہے جس کے اندر مقصد بعثت رسول کے ایک اور پہلو کو ہم تک پہنچایا گیا ہے. یہ میں نے پہلی مجلس سے گزارش کی تھی کہ کسی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو پیغام ہے تو بس اتنا ہی ہے وہ غلط. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت رسول کے اس دنیا میں آنے کے 4 مقصد بیان ہوئے، مگر یہ آیت جو قرآن کریم میں ایک نہیں 2 جگہ تو لفظ بلفظ ایک ہی انداز سے آئی ہے، اور تیسری جگہ بھی تقریباً مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے اس رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس کے دین کو ساری دنیا میں غالب کرے، اور یہ کام ہو کے رہے گا چاہے کفر کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہاں پہ مقصد رسالت غلبہ اسلام، ساری دنیا کے اندر دین حق، ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق. اب یہ ایک مقصد رسول آیا، لیکن چوتھے امام کا حق خالی ایک مجلس سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، گرچہ پورا عشرہ بھی ناکافی ہے، لیکن آج کی مجلس بھی چونکہ 25 محرم کی تاریخ کے فوراً بعد ہو رہی، اس لیے آغاز ذکر امام ہی سے، جہاں تک کل بات پہنچی تھی اس سے آگے ذرا بات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے قرآن کریم کی یہ آیت جس مقصد رسالت کو بیان کر رہی وہ چوتھے امام کی زندگی میں کس طرح نظر آیا، یہ پیغام آپ کو پہنچانا. مقصد رسالت اور چوتھے امام کی زندگی. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے چوتھے امام کی سیرت کے لیے سرنامہ بنایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، اور بظاہر اس میں تذکرہ عام مومنین کا ہے، لیکن اس کائنات میں کون سا ایسا مومن آپ کو نظر آئے گا جس میں وہ ساری کی ساری باتیں پوری اتر رہی ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر الحافظون لحدود اللہ. پروردگار جو 9 باتیں بیان کر رہا صاحب ایمان کی صفت کے طور پر، الگ الگ کسی میں 2 کسی میں 4 کسی میں 6 باتیں نظر آ جائیں تو آ جائیں. اس کائنات میں کون ایسا انسان ہے کہ جس میں آپ کو بیک وقت یہ 9 کی 9 باتیں نظر آ رہی ہیں؟ وہ ایک ہی ذات ہمارے سامنے آتی ہے. اور کل یہاں کی مجلس میں تو نہیں، اس سے پہلے کی مجلس میں صحیفہ کاملہ کا تعارف کراتے ہوئے جو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ پورا تعارف، اس کی تکرار مقصد نہیں، صرف ایک جملہ کہ واحد کتاب ہے صحیفہ کاملہ ہمارے پاس جو ایک امام معصوم نے
باقاعدہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر لفظ بلفظ املا کرائی یا ڈکٹیٹ کرائی. باقی ہمارے پاس معصومین کے کلام کے اتنے مجموعے ہیں کہ خالی مولا کے خطبات، نہج البلاغہ نہیں، اس نہج البلاغہ کے برابر کم سے کم 10 یا 12 جلدیں تو مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے چھپ چکی، اور مزید ابھی خطبات کا یہ سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سے 2 معصومین ایسے ہیں کہ جن کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر، اور اسی طرح سے کچھ اور معصومین ہیں کہ جن کے نام سے احادیث کی بعض کتابیں، عیون اخبار رضا جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. لیکن کون سی ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ امام نے یہ کتاب لفظ بلفظ اپنے سامنے بیٹھ کر اپنے کسی بیٹے یا اپنے کسی شاگرد یا اپنے کسی قریبی صحابی کو لکھوائی؟ مولا نے خطبات دیے، بعد میں لکھے گئے. نہج البلاغہ تو سید رضی نے جمع کی، جو 4 صدی ہجری کے عالم. تفسیر کی کتاب ہو کہ حدیث کی کتاب ہو، جو امام کے نام سے بھی ہے، وہ امام کے زمانے میں نہیں تھی. واحد کتاب ہے الصحیفۃ الکاملہ یا الصحیفۃ السجادیہ، جو خود امام نے اپنے زمانے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹا بھی نہیں، بیٹوں کو، 5ویں امام کو بھی اور زید شہید کو بھی بٹھا کر اس طرح سے لفظ بلفظ لکھوائی کہ جب یہ کتاب حالات زمانہ کی وجہ سے 2 الگ الگ سمتوں میں چلی گئی، جناب زید کی شہادت اور اس کے بعد ان کے خاندان کی ہجرتیں. جناب زید ہی کے بیٹے یحییٰ تھے نا، جو ساری زندگی اپنی بیٹی کو یہ نہ بتا سکے کہ تم امام الزادی، اور جب شادی کا مسئلہ آیا تو موت کی دعا کرنا پڑی. وہ خاندان ایک طرف چلا گیا، 5ویں امام مدینے کے اندر ہے. اور بعد میں جب ایک ایسا دور آیا کہ دونوں کتابیں ایک جگہ لا کے رکھی گئیں اور دونوں کو ملایا گیا، تو زیر زبر پیش کا فرق بھی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. تو یہ وہ کتاب ہے صحیفۃ السجادیہ یا صحیفۃ الکاملہ، جو 12 اماموں میں اس اعتبار سے سب سے اہم کتاب بنی کہ امام نے خود اپنے سامنے اس کو لکھوایا. الصحیفۃ الکاملہ صحیفۃ السجادیہ. اب اس میں دیکھیے قرآن کریم جو 9 صفتیں بتا رہا، التائبون، ہم اور آپ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کو تیار نہیں، اور وہ امام معصوم ابن معصوم، جہاں گناہ کا تصور کرنا بھی ایک گناہ، کس انداز سے دعائے توبہ ہم کو عطا کر رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کی شب قدر آپ صحیفہ کاملہ ہی کی تو دعائے توبہ پڑھا کرتے ہیں. التائبون العابدون، عبادت کرنے والا تو ایسا کہ کل کی مجلس میں میں نے کوشش کی تھی کہ ایک طالب علم کے طور پہ جو حق ذکر عبادت سجاد ہو سکے وہ آپ تک پہنچاؤں. عبادت کرنے والا تو ایسا کہ لسان قدرت پردہ غیب سے کہہ رہی ہے انتا زین العابدین الحامدون. اور حمد الہی صحیفہ کاملہ کی تقریباً ہر دعا پروردگار کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے سوائے ایک دعا کے. کس انداز سے پروردگار کی حمد کے پہلو دعاؤں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مولا نے تو حمد پروردگار کی خطبات میں، لیکن یہ میرا چوتھا امام ہے دعا السائحون، جو راہ خدا میں سفر کرنے والے. التائبون العابدون الحامدون السائحون، راہ خدا میں سفر کرنے والے. راہ خدا کا سفر ایک ہی سفر کہلاتا، 2 سفر، ایک حج اور ایک جہاد. اس کے علاوہ جتنے سفر ہوتے ہیں وہ انسان اپنے کام کے لیے کرتا ہے، وہ جائز بھی ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں. لیکن جس سفر کو قرآن سورہ توبہ میں مومن کی اہم ترین صفت بتا رہا، السائحون، راہ خدا میں اللہ کے لیے سفر کرنا، وہ صرف 2 ہیں، ایک حج اور ایک جہاد. اور حج ہر امام معصوم اپنی زندگی میں حج کرتا رہا، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجیے حج کے جتنے واقعات چوتھے امام کے حوالے سے مل رہے ہیں وہ کسی اور امام معصوم کے حوالے سے نہیں مل رہے. گرچہ اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ
اس زمانے میں تبلیغ کا سب سے بہترین مرکز و ذریعہ تھا۔ حج کے لیے بھی امام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اسی حج کو کبھی حجر اسود کو، کبھی ملتزم کو، کبھی حتیم کو، کبھی میزاب رحمت کو، کبھی مستجار کو، کبھی مقام ابراہیم کو تبلیغ دین کا ایک ذریعہ بنا رہی ہے، پوری ایک الگ مجلس۔ کیونکہ حج کے حوالے سے الحمدللہ اتنے سالوں کا تجربہ ہے کہ حدیثیں ہر سفر میں دو چار نئی حدیثیں سامنے آتی، سب سے زیادہ واقعات حج۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ حج خالی تبلیغ کے لیے نہیں ہے، ورنہ حج کے راستے میں جس انداز سے امام حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسرا سفر راہ خدا میں جہاد، دنیا کے سارے مجاہدین کے سفر جہاد ایک طرف، اور سجاد کا جہاد کربلا سے جہاد کوفہ اور جہاد شام کا سفر ایک طرف، السائحون۔ اور پھر قرآن کہتا ہے راکعون الساجدون، رکوع اور سجود تو ایسا کہ نام ہی سجاد بن گیا۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، دوست کے سامنے امر بالمعروف کرنا، رشتہ دار کے سامنے امر بالمعروف کرنا، عام مومن کے سامنے امر بالمعروف کرنا ایک منزل ہے، اور دربار یزید کے اندر ننگی تلواریں جو کھچی ہوئی ہیں ان کے درمیان توق اور ہتھکڑی اور بیڑی پہن کے امر بالمعروف کرنا، اس سے بڑا امر بالمعروف کرنے والا کائنات میں کوئی نہ گزرا ہوگا۔ والحافظون لحدود اللہ، مگر اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے بھی حدود خدا کا خیال کرنا، کیا ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف کے فریضے میں کہیں حدود خدا ٹوٹ جائے۔ سجاد کی سیرت کا وہ واقعہ جو تھوڑی دیر کے بعد میں بیان کرنے والا ہوں ہے بڑا مشہور واقعہ، لیکن چونکہ کل رات اور آج رات یہ دونوں مجلسیں میں نے خاص اپنے اس چوتھے امام کے لیے وقف کی کہ اگرچہ ممبر میں سب سے زیادہ ذکر چوتھے امام ہی کا ہوتا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو غم اور مصائب کے بیان کے بغیر ہو جائے۔ ایسی مجلسیں ہیں کہ جہاں فضائل بیان نہیں ہوتے، شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے، فاقہ شکنی کی مجلس ہوتی، مگر مصائب کے بغیر مجلس نہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ سجاد کا، لیکن سب سے زیادہ واقعات اور احادیث، سب سے کم واقعات اور احادیث بھی غالباً چوتھے امام ہی کی آتی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ بعض مشہور واقعات بھی بچے اور بچیوں کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ الحافظون لحدود اللہ، اس کا اصل واقعہ تو بعد میں آ رہا، لیکن یہی کافی کہ جب شام کے دروازے پر، ملک شام، شہر دمشق، وہ بوڑھا آدمی آ کر اظہار مسرت و خوشی کرتا کہ الحمدللہ خدا نے تیرے خاندان کو اچھی سزا دی اور بغاوت کا مزہ چکھا دیا، تو کس انداز سے میرا مولا بولا۔ یہی جملہ تقریباً اس سے ملتا جلتا جملہ خطیب نے دمشق کی مسجد کے ممبر پہ کہا تھا کہ مسلمانوں مبارک ہو، آج اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا کی اور امیر المومنین کو فتح ملی اور باغی مارا گیا، اور تقریباً ایسا ہی جملہ وہ بھی کہہ رہا جو شہر دمشق کے دروازے پہ سجاد کو مل رہا، مگر الحافظون لحدود اللہ۔ ایک انداز اور ایک طریقہ تبلیغ کا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، معلوم ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور پیسے کے لالچ میں بول رہا، اس سے میرے مولا نے الگ انداز سے نہی عن المنکر کیا کہ تو نے بندے کی خوشی خریدنے کے لیے اللہ کی رضا کو بیچ دیا، وہ بے سمجھتریت، کتنا برا سودا کیا۔ اور اس آدمی سے جو ویسا ہی جملہ کہہ رہا، مولا کیا کہتے کہ کیا تو نے قرآن میں آیے مودت پڑھی، اور کیا تو نے قرآن میں آیے ذوالقربہ پڑھی، اور کیا تو نے قرآن میں آیے تطہیر پڑھی؟ میں تو وقت بچانے کے لیے تیزی سے کہہ رہا ہوں، مولا ایک ایک جملے پہ رکتے ہیں، اس سے ہاں کہلواتے ہیں۔ اور جب وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ ساری آیتیں پڑھی مگر تو ان کا ذکر کیوں کر رہا؟ کہا اس لیے کہ ساری آیتیں ہمارے ہی گھرانے کے لیے نازل ہوئی۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں پروردگار جن کو جنت کا مالک و وارث قرار دے رہا،
وہ ساری صفتیں مل کے بہترین انداز سے جس امام کی زندگی میں جمع ہوئی اسی کا بیان ہو رہا تھا. اور کل جہاں پہ میں پہنچ کے رکا تھا, آج ایک دو جملے صحیفہ کاملہ کے آپ کے سامنے پیش کرنا اور پھر میں اپنے عنوان کو مقصد رسالت سے ملاتا ہوں. کل مسئلے کا ایک حصہ آیا تھا جب وہ حمان ابن حبیب راستے میں امام کی عبادت کو دیکھتا, وہ اس عبادت کے اوپر غش کھا رہا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ما عبدناک حق عبادتک. وہ واقعہ آپ نے کل سنا نا صحیفہ کاملہ میں. اب یہی چیز دعا کا نمبر غالباً 8 ہے. لفظ غالباً مجھے اس وقت کہنا پڑتا جب مختلف نسخوں میں نمبروں کا اختلاف ہوتا. میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں بعض علماء نے 2 دعائیں ملا کے ایک مانی ہے, بعض نے کہا یہ 2 الگ الگ. بہرحال جملہ یہ جو اس مکے اور مدینے کے ویرانے میں اس مخالف خاندان اہل بیت نے سنا, وہ جملہ رات کی تنہائی میں امام اللہ سے کہہ رہے ہیں, اور صحیفہ کاملہ کا جملہ دن کی روشنی میں امام ہمیں اور آپ کو سنا رہے ہیں. 2 جملے. پہلا جملہ یہ پروردگارا میں نے پوری کوشش کی تیری عبادت کی, لیکن خداوندا مجھے بچا اس چیز سے. اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, یعنی اے اللہ مجھے بچا اس چیز سے کہ میں کبھی اپنی کسی عبادت کو بڑا سمجھ بیٹھوں. گرچہ اس کے بعد کئی معصومین کے جملے آئے ہیں, لیکن وہی کہ میدان ہموار کیا جا رہا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. کئی معصومین کے جملے کہ اپنی بڑی سے بڑی عبادت کو بھی کبھی بڑا نہ سمجھنا. جتنا بڑا نیکی کا عمل کرو ہمیشہ یہی سمجھتے رہو کہ کچھ نہ کیا. جس سب سے بڑے خطرے سے مومن کو ڈرایا گیا وہ عبادتوں کے حوالے سے 2 چیزیں. جو دوسری مجلس میں آغا بے بہانی کا ایک واقعہ آیا تھا, نہ واقعہ دہرانے کا وقت ہے بلکہ تو پہلی ہی مجلس میں آیا تھا, نہ واقعہ دہرانے کا وقت ہے نہ اس کے اس پیغام کی وضاحت میں جانے کا. لیکن عبادت کرنے والے مومن کو 2 بڑے خطروں سے ڈرایا گیا. نمبر 1 ریاکاری, ایسا نہ ہو کہ نیت میں شیطان داخل ہو جائے. اور نمبر 2 عجب, کہا دنیا میں تکبر و گھمنڈ و غرور انسان کئی چیزوں پہ کرتا ہے. کوئی دولت پہ کرتا ہے, کوئی عہدے پہ کرتا ہے, کوئی خاندان پہ کرتا ہے, کوئی فوجوں کی کثرت پہ کرتا ہے. آج کل پاسپورٹ پہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم تو کینیڈین نیشنل ہے اور ہم تو امریکن نیشنل ہے. مگر کہا بدترین غرور وہ ہے عبادتوں پہ غرور. ہم نے آج کی ساری رات اتنی عبادتیں کر لی, شب قدر کے بعد یہ جذبہ پیدا ہو سکتا, حج کے بعد یہ خیال دل میں آ سکتا. پورا ایک الگ موضوع ہے چونکہ میرا عنوان یہ نہیں. اسلام کا فلسفہ عبادات بھی ایک اشرہ ہے, شاید کبھی ایک آدھ مجلس آپ نے اس کی سنی. لیکن کہا کہ سب سے بڑا عبادت کرنے والے کے لیے خطرہ, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں تو یا کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی مجمع کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. نماز کی مثال لاتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کے بعد تکبر دل میں نہ آئے کہ میں بڑا نمازی ہوں. روزے کی مثال لاتے ہیں, حج کی مثال لاتے ہیں, جو میں نے بھی مثالیں دی. لیکن امام خالی ان 3-4 عبادتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, امام ہر عبادت کی بات کر رہے ہیں, اور ہماری اہم ترین عبادتوں میں عزاداری بھی شامل ہے. تو اس کے حوالے سے بھی یہی پیغام موجود ہے کہ بڑی سے بڑی عبادت کرنے کے بعد کبھی اپنی عبادت پہ تکبر و غرور نہ آنے پائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت اگر موقع ملا تو بعد میں ہوگی, آج نہیں, کیونکہ مقصد رسالت میں یہ بھی شامل ہے. لیکن میرا چوتھا امام مکے اور مدینے کے درمیان رات کے اندھیرے میں جو جملہ اللہ سے کہہ رہا وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر, صحیفہ کاملہ کی 8ویں دعا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے امام نے ارشاد فرمائی. دن کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سنا رہا, خدا بندہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک,
خدا بندہ مجھے اپنی پناہ میں لے، یعنی خدا بندہ مجھے بچا عبادتوں کو بڑا سمجھنے سے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے. بھئی فلاں گناہ کر رہے تو بہت معمولی، ارے اتنا تو چلتا ہے، اب کیا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پکڑے گا؟ امام فرماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ جب تم نے اس نیت سے کیا کہ یہ چھوٹا ہے تو وہی گناہ سب سے بڑا ہو جاتا. لیکن یہ کل کی مجلس کا دوسرا حصہ تھا کہ گناہوں کے حوالے سے بھی خبردار رہنا، معمولی سے معمولی گناہ کو بھی معمولی سمجھ کے نہ کرنا. ہر گناہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ہر نافرمانی بدترین. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اے خدا مجھے بچا کہ میں کبھی کسی کو فریب یا دھوکہ دوں، کوئی بھی غلطی ہو جائے. لیکن امام کہہ رہے ہیں دھوکہ اور فریب کبھی مومن سے نہیں ہونا چاہیے. آج تو فراڈ اور چیٹنگ ایک سائنس بن گئی. بڑا ہنرمند وہ آدمی مانا جاتا ہے جو دوسروں کو چیٹنگ کرا سکتا، جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کر سکتا، جو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا. امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا محفوظ کر مجھے اس بات سے. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو دھوکہ کرے اس کا جواب بھی اسلام نے دیا. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ. یہ جملہ کئی دعاؤں میں کہ اے خدا جو ہمیں دھوکہ دے رہا اس کے دھوکے میں اس کو پھنسا. لیکن اپنے لیے اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کبھی میری وجہ سے میں کسی کو فریب یا دھوکے میں مبتلا کروں. آج جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن پر کے حق پر حملہ کرتا، کتنی عام سی بات. میں ساری دنیا میں اس ایام اعزاں میں جاتا رہتا ہوں، ہر جگہ یہ مسئلے. مولانا فلاں مومن جو اتنا آگے آ کے بیٹھتے ہیں ہمارا اتنا پیسہ کھا کے بیٹھے. مولانا فلاں مومن اس نے مجھے ایسا فراڈ کیا. خاندان کے اندر، سگے بھائیوں کے اندر، بزنس پارٹنر کے اندر، نوکر اور مالک کے اندر. امام فرماتے میں کسی کو دھوکہ نہ دوں. اور یہاں حالت یہ ہے کہ صاحب ایمان کے ساتھ فراڈ کرنا بڑا اپنے لیے ہنر اور فخر سمجھتا. امام معصوم فرماتے ہیں ایک اور حدیث ہے، یہ چوتھے امام کی تو ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اس پر تو فخر کر لینا کہ لوگ تم سے حسد کر رہے ہیں لیکن تم خود کبھی کسی سے حسد نہ کرنا. دھوکے کے حوالے سے بھی یہ جملہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ فراڈ کریں، دھوکہ کر، چھوڑ دو اپنا حق، لیکن خود کبھی پلٹ کے کسی خاص طور پر مومن کے ساتھ. یہ بھی تو چوتھے امام کی زندگی ہی کا واقعہ ہے کہ امام کی بیویوں میں یا کنیزوں میں ایک دشمن اہل بیت آ گئی. یہ چوتھے امام کی سیرت میں ہے. یہ جو لفظ یا میں نے کہا تو اس لیے نہیں کہا کہ میں اس وقت بھول رہا ہوں. یہ علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں، بعض علماء نے کہا وہ امام کی بیویوں میں ایک بیوی تھی، اور بعض نے کہا نہیں کنیزوں میں ایک کنیز تھی. اور ایک جگہ مجلس میں پڑھا تو کسی نے اعتراض بھی کر دی، مولانا یہ کیسے ہو سکتا، کیا امام کو نہیں معلوم تھا؟ تو پھر کیوں اس سے شادی کی؟ یہ چوتھے امام کی سیرت میں یہ اعتراض کیوں آتا؟ تو بہت پرانی بات جائے گی. جعدہ ابن اشعث ابن قیس، وہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ دشمن اہل بیت تھی. حسن مجتبیٰ نے کیوں شادی کی؟ خاندان ہی ایسا ہے. اس کا باپ ساری زندگی مولا کا مذاق اڑاتا رہا. منبر کوفہ سے علی کوئی خطبہ دیں اور اشعث ابن قیس کو کھڑے ہو کے ضرور اعتراض کرنا. وہ اسی کے باپ کا واقعہ کہ مولا نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو دنیا میں جو پانی کے یہ آبشار ہیں اس سے ایسا نور پیدا کروں کہ یستضی بہ العالم کلہ، ساری دنیا روشن ہو جائے. اور یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ہمیں آپ کے اس نور کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بتا دیجئے میرے سر پہ کتنے بال ہیں. اور مولا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تو گنے گا کیسے بیٹھ کر کے کتنے سارے بال ہیں. آخر میں تو ایک بھی نہ رہا، گنجا ہو گیا. لیکن اسی کا بھائی محمد ابن اشعث ابن قیس ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے بھیجا گیا.
اور اسی کی بہن جودہ ابن اشعث ابن قیس ہے. اگلا عشرہ جو ہوگا مولانا تقی ہادی صاحب قبلہ کا، اس میں 7 سفر کی تاریخ آئے گی. آپ ہمیشہ سنتے ہیں، وہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ دشمن اہل بیت تھی لیکن شادی ہوئی. اب میں تو جو مجمع نے بھی ذرا واہ واہ کہا تھا، اس سے پہلے جائیے تو کاشانہ رسالت میں بھی مثالیں مل جاتی ہیں. تو یہ سارے واقعات ہیں اپنی جگہ، اس کی بھی ایک مصلحت ہے. ہو سکتا ہے مقصد رسالت میں کبھی یہ آ جائے کہ آخر رسالت کا تو مقصد ہے، ان شادیوں کا مقصد کیا ہے. لیکن ابھی اتنی سی بات کہ واقعات طے شدہ امام نے اسے الگ کر دیا. جن علماء نے لکھا وہ امام کی بیوی تھی، طلاق دے کے الگ کر دی. اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل لیکن کبھی اجازت. اور جنہوں نے لکھا کنیز تھی، امام نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دی. اب جب یہ امام کے گھر سے نکل کے باہر آئی تو ایک تو ویسے بھی یہ اہل بیت کو نہیں مانتی، لیکن جب ظالم حکمرانوں کے ایجنٹ ہیں، امامت اور رسالت پہ ہر طرح سے حملے ہوئے، خالی زہر ہی نہیں دیا گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت امام کے گھر سے نکالی گئی، بہت ہی زیادہ اس وقت غصے کے عالم میں ہوگی. الحافظون لحدود اللہ، غصہ بھی ہو تو اس میں حدود خدا کا خیال کرنا. مومن نہیں کر پاتا، یہ تو خارجی تھی یا دشمن اہل بیت تھی. اب ایجنٹوں نے آ کے اس کو گھیرا، کہا بڑا مزہ آئے گا، تم جا کے ایک جھوٹا دعویٰ ٹھوک دو امام کے اوپر، اور جا کے خلیفہ قاضی شہر قاضی مدینہ کی عدالت میں کیس کر دو. جب امام کو سمن بھیجا جائے گا، بلائے جائیں گے، کھچے کھچے آئیں گے. ہر وقت گریہ کرنے والے اور ماتم کرنے والے عدالت میں کھڑے ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا. چنانچہ اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا، کہا کہ میرے 400 درہم انہوں نے لیے ہیں اور واپس نہیں کیے ہیں. 400 درہم. عجب، اسلام میں شیعہ اور سنی کا اختلاف نہیں ہے، مسئلہ طے شدہ کہ کورٹ کی کارروائی کس طرح چلتی ہے. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے تو وہ گواہ لے کر آئے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو جس پہ دعویٰ کیا وہ اللہ کی قسم کھا لے اور معاملہ اس کے حق میں طے ہو جائے گا. اب اس نے 400 درہم کا دعویٰ تو کر دیا، گواہ کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس وقت کوئی گواہ بن کے سامنے آنے کو تیار بھی نہیں ہے. چوتھے امام کی شخصیت ایسی بن گئی تھی کہ یزید جب مدینے پہ حملہ کرتا تو خاص یہ کہتا ہے سب پہ حملہ کرنا، خبردار ان کے قریب بھی نہ جانا. بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایسی مار کھائے بیٹھا ہے یزید کہ اب چوتھے امام کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے خلاف بھی نہیں آ رہا ہے گواہی دینے. آدھے منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. چوتھے امام بس جائیں گے، کوئی لمبا چوڑا یہاں پہ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے، 5 منٹ کی ہیئرنگ ہے، وہاں گواہ تو آئی نہیں. قاضی نے بلایا، کہا کہ کوئی گواہ نہیں، کہہ کے بلایا، آپ آئیے، قسم کھائیے، فیصلہ یہ شریعت ہے. امام نے اپنے غلام کو 400 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ قاضی سے کہہ دو کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، 400 درہم اس کو دے دیے. غلام گھبرا گئے. فرزند رسول، جب ہر اعتبار سے آپ کے حق میں فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، ظالموں کو بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی خالی ایک قسم کھانا. امام نے کہا یہی تو میں نہیں چاہتا ہوں. 400 درہم یہ دولت دنیا ایسی نہیں ہے جس کے لیے میں رب العالمین کے نام کو درمیان میں لاؤں. مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میرے مال کا نقصان ہو جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کا نام لینا شروع کروں. اور اسی کو دوسرے انداز سے دیکھیے کہ چلے یہ تو گوارا ہے، وہ عورت کتنا خوش ہوئی ہوگی، دیکھا میں نے 400 درہم ان سے نکلوا لی. یہ تو مجھے گوارا ہے کہ میرے ساتھ کوئی فریب کرے، لیکن اے خدا مجھے اس سے بچاؤ کہ میں کسی کے ساتھ فریب اور دھوکہ کروں. یہ آج کی دنیا، اور یہی وہ منزل آتی ہے جہاں پہ وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلا دوں. چوتھے امام کی سیرت، چوتھے امام کی زندگی کے واقعات. کہ اے خدا اس سے مجھے بچا. یہ جملہ جو ابھی میں نے کہا، اس کے بعد والا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ میں کسی کو فریب نہ دوں. اے خدا مجھے مظلوم بننا پسند ہے لیکن ظالم بننے سے مجھے بچاؤ. اور پھر ایک جملہ اور امام نے کہا کہ جو ظالم کے لیے بد دعا نہیں کرتا، یہ غالباً 23ویں دعا کا، وہ خود ظالم ہے، لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں. حسین ابن نمیر کا واقعہ.
التائبون العامدون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اس طرح سے حدود خدا کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ساری زندگی گریا کرنے والا، مگر یہ سارے ان کے واقعات۔ حسین ابن نمیر، یہ دیکھیے، مجھے نقصان ہو جائے لیکن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حسین ابن نمیر وہ آدمی تھا۔ اب یہاں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں، احترام کعبہ اور احترام مدینہ ہر مسلمان مانتا۔ یزید نے جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینے پہ اٹیک کیا تو مسلم ابن عقبہ وہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، آرڈر یہی تھا کہ 3 دن تک مدینے والوں کا مال، جان، عزت سب تمہارے لیے مباح اور حلال ہے، صرف علی ابن حسین کی جانب نہ جانا۔ اور پھر کہا کہ چونکہ باغیوں کے 2 مرکز ہیں، 2 موومنٹ، 2 بغاوتیں، 2 اپرائزنگ یزید کے خلاف ہوئی تھی۔ ایک کو لیڈ کر رہے تھے حنظلہ کے بیٹے عبداللہ، حنظلہ وہ جن کو میدان احد میں فرشتوں نے آ کے غسل دیا تھا، اور مکے کے اندر عبداللہ ابن زبیر، جو مختار نامے کے اندر آج کل میں بتا رہا ہوں۔ کہا جب پہلے مدینے کا خاتمہ پھر مکے کا، سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے۔ مکے میں جب اٹیک ہوتا تو اس دوران مسلم ابن عقبہ تو مارا گیا، بیمار ہوا، واصل جہنم ہو گیا۔ اب قیادت آگے اس کے نائب حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں، کربلا کے واقعے کا کتنا بڑا مجرم۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے کہ جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اسی نے ماری تھی۔ یہ لشکر کا سردار بنا، اور یزید کی آرڈر ہے کہ اگر ہمارا باغی عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں بھی چھپ کے بیٹھے تو خانہ کعبہ کو بھی گولہ باری کر کے اڑا دینا۔ اس نے گولہ باری کی، 3 دیواریں کعبے کی گری۔ مگر اسی دوران اچھا سارا عرب اس کے خلاف، لوگ طاقت کے سامنے بول نہیں پا رہے ہیں، مگر ذرہ ذرہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا مدینے اور مکے کے حملے کی وجہ سے۔ میں نے تو بہت آرام سے پڑھ دیا، اس لیے کہ مجمع ساری باتیں جانتا کہ مدینے کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ منبر رسول، قبر رسول، پوری مسجد کس طرح سے نجس جانور تک لائے گئے۔ اب خانہ کعبہ کی 3 دیواریں گرا دی، اور یہ خبر آ گئی کہ شام میں یزید واصل جہنم ہوا۔ 14 ربیع الاول مرگ یزید کی تاریخ، یہ خبر آ گئی۔ حتیٰ اس کی اپنی فوج اس کے خلاف ہو گئی۔ حاکم کے حکم کی وجہ سے اب تک تو مجبوراً ساتھ دے رہے تھے، پتہ چلا یزید ہی مارا گیا، فوج اس کے دشمن، مکے والے اس کے دشمن، حجاز کا ذرہ ذرہ اس کا دشمن، یہ گھبرا کے جان بچانے کے لیے نکلا۔ الحافظون لحدود اللہ۔ دیکھو، مظلوم بننا گوارا کرو، کبھی ظالم نہ ہونا۔ اب یہ گھبرایا پریشان، کھانے کا سامان ختم، پانی کا سامان ختم، حتیٰ ایک وقت آیا اس کی سواری کا گھوڑا بھوک اور پیاس سے مر گیا، اور یہ پیدل مدینے مکے کے درمیان، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا میں کون، بتانے کی ضرورت نہیں، چہرہ بھی لوگ اس کا جاننے لگے۔ آخر دیکھا کہ ایک جگہ ویرانے میں کوئی قافلہ اترا ہوا، خیمے لگے ہوئے ہیں، غلام اور کنیز نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ آدمی جو مدینے مکے کے درمیان یہ قافلہ، بھئی موبائل تو تھا نہیں پرانے زمانے میں، کوئی انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا، اسے کیا خبر ہوگی کہ مدینے مکے میں کیا ہوا؟ نہ اخبار آتا ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے، یہاں جاؤ، اتنا بھوک اور پیاس سے بری حال ہے کہ رسک لیا، یہاں جا کے پانی مانگو۔ قریب گیا اور جا کے پانی مانگنا چاہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا کے قافلے کا سردار آیا، اور اب جو اس کی آنکھ پڑی تو جان ہی نکل گئی۔ یہ میرا چوتھا امام تھا۔ ارے مدینے اور مکے کے عام آدمی میرے خون کے پیاسے ہیں، اور جس کے سارے گھرانے کو شہید کرنے میں کربلا میں میرا اتنا اہم رول ہے، جان نکل گئی، کہے تو کیا کہے۔ آنے والے نے دیکھا، کہا مسافر ایسا لگ رہا تو بڑا پیاسا ہے۔ ذرا اس کو حوصلہ ہوا، ایسا لگا مجھے پہچانا نہیں۔ ہاں پہچانیں گے بھی کیسے، ہی تو کربلا میں بیمار تھے، جو سامنے آئے نہیں۔ کہا بہت پیاسا ہوں۔ غلام سے کہا جاؤ ٹھنڈا پانی لا کے اس کو پلاؤ۔
اگر بابا نے ہر لشکر کو پانی پلایا ہے تو بیٹا اسی کا تو ہے نا، جاؤ اور جا کے پانی پلاؤ. پانی پی لیا. کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھوکا بھی ہے. اور کئی وقت کے واقعے سے سر جھکا کے کہا ہاں فاقہ بھی. غلام اس کے لیے گرم گرم کھانا لے کے آؤ. پانی ٹھنڈا ہے، کھانا گرم ہے. جب کھانا کھا لیا کئی وقت کا فاقہ زیادہ. اب وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی دل چاہتا ہے بستر پہ ڈھیر ہو جائے، خود اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. امام نے غلام سے کہا وہ جو میرا خیمہ ہے وہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سخت بستر ہوگا. بہترین بستر کا انتظام کر کے اس کے لیے ایک الگ خیمہ لگاؤ. اب بھوک اور پیاس میں کھانا اور پانی ملا، ڈھیر ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. شام کے قریب آنکھ کھولی، نیند پوری ہو گئی، پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی. اب ذرا اس کی عقل کام کرنے لگی. ایک وقت بھوک اور پیاس میں ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا. اب عقل کام کرنے لگی. سوچا اب تک تو مجھے نہیں پہچانا گیا، لیکن یہ قافلہ ہے، اس میں بہت سارے غلام ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پہچان لے. اچھا موقع، جلدی سے خیمے کا پردہ ہٹا کے بھاگ چلو، اب جان بچ جائے گی. پیٹ بھر چکا، پردہ ہٹا کے دیکھا کوئی نہیں تھا. چنانچہ وہ ایک مرتبہ خیمے سے نکل کے تیز تیز چلنے لگا. پیچھے سے آواز آئی کہ اے مسافر رک جا، کہاں جا رہا؟ اور یہ آواز چوتھے امام کی. اب تو جان نکل گئی. کھلا پھلا کے شاید مجھے مارنا چاہتے. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ چوتھا امام گھوڑا لے کے کھڑا. کہہ رہا تو صحرا میں پیدل جائے گا؟ ارے بغیر سواری کے کیسے جائے گا؟ یہ سواری تیرے لیے ہے اور اس کے ساتھ یہ راستے کے کھانے پینے کا سامان. پتھر. یہ کربلا کے جتنے ظالم تھے ان کے سینوں میں دل نہیں تھا، پتھر تھا. لیکن اب پتھر بھی پگھل گیا. حسین ابن نمیر جیسا ایک بار گھبرا کے قدموں پہ گرا. کہا کہ فرزند رسول شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں کربلا کے لشکر میں شامل تھا، عمر سعد کے سالاروں میں تھا، مولا میں وہاں موجود تھا. چوتھے امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے شخص، کیا بھلا تجھے بھی میں بھلا سکتا ہوں؟ کربلا کے ظالموں میں سے کسی کو بلایا جائے، خاص طور پر ابن نمیر. یقیناً آقا سجاد کے لیے بابا کی شہادت بہت بڑا امتحان ہوگا، لیکن میرے خیال میں تو علی اکبر کی شہادت بھی سجاد کے لیے حسین کی شہادت سے کم نہ ہوگی. جوان بھائی کے سامنے اس کا جوان بھائی مارا گیا. کیا میں تجھے بھی بلا سکتا ہوں؟ میں نے تو پہلی نگاہ ڈالتے ہی تجھے پہچان لیا. گھبرا کے کہتا ہے تو پھر یہ سب کس لیے؟ کہا کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، یہاں تو ہمارا مہمان بن کے آیا. مختار کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ. یہ اہل بیت کے کردار کی تلواریں سنیے. کربلا کے میدان میں اصغر کی معصومیت نے لشکر یزید کے پتھر دل پگھلائے، اور مدینے اور مکے کے صحرا میں سجاد کے کردار نے پتھر دل کو پگھلایا. یہ ہے سیرت سجاد. حسین ابن نمیر جیسے ظالم، لیکن اب بظاہر اس وقت کمزور بن کے آیا. تو اس انداز یہاں مومن مومن کو معاف کرنے کو تیار نہیں، یہاں بھائی بھائی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، بلکہ بڑا فخر سمجھا جاتا. پاکستان میں تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ فخر کی بات ہے، جی ہمارے تو کورٹ میں 50 کیس چل رہے ہیں، جی ہمارے تو 70 کیس چل رہے ہیں. وہاں چوتھا امام اللہ کا نام جہاں پہ آ جائے گا میں نقصان اٹھانے کو تیار ہوں. یہاں اتنا دشمن، لیکن اگر کمزور بن کے آ رہا. یہ ہے الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قانون اور حدود کو کہیں نہ توڑا جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا میرے چوتھے امام نے ان ظالموں کو معاف کر دیا؟ نہیں، معاف نہیں کیا. معاف کیا ہوتا تو کٹے ہوئے سر آتے تو میرا چوتھا امام شکر کا سجدہ انجام نہ دیتا. لیکن بار بار ایک جملہ اور کہا کہ ہمارا اور یزید کا جھگڑا کوئی اقتدار اور تخت و تاج کے لیے تو تھا نہیں. یہ جو یزید اور اس کے ساتھی ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اہل بیت کے سامنے، ان کے لیے مختار کافی ہے. جو اصل انتقام لیا جائے گا کربلا کا وہ ہمارا بیٹا اور وارث آ کے لے گا. چوتھے امام کی سیرت کا ایک اہم جملہ سنیے
کہ سب سے زیادہ امام زمانہ کی تیاری غالباً چوتھے امام نے کروائی. سب سے زیادہ. غالباً کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ مجھ جیسا طالب علم تو نہیں کر سکتا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چوتھے امام کی زندگی میں یہ کتنا اہم ایک جہاد تھا آنے والے امام کی تیاری. اور یہ میں نے چوتھے امام نے سب سے زیادہ تیاری کیوں کروائی؟ اس لیے کہ کربلا کا واقعہ ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ایک بار تڑپ اٹھے تھے, بلبلا گئے تھے, ہمیں کربلا کا انتقام لینا. کئی لوگوں نے اپنی اپنی حد تک جہاد شروع کیا, لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ چوتھے امام کے پاس آتے تھے, فرزند رسول. اور ایک جملہ جو میں نے کل نہیں کہا, کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بہرحال چوتھے امام کا تذکرہ ہے تو اشارہ کر دوں. کربلا کے بعد 35 سال میرا چوتھا امام زندہ رہا. 35 سال میں کم سے کم 2 جنریشن اور نسلیں آ جاتی. اتنی طویل مدت امامت کسی اور امام کو نہیں ملی. سب سے زیادہ طویل مدت جسے ملی ان میں چوتھے امام کا نام. سب سے زیادہ امامت, 2 نسلیں آ گئی. اب تو کتنے ایسے نوجوان تھے جو کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس وقت کربلا نہ پہنچنے میں. تڑپ کے آتے مولا, جب بھی کربلا کو سنتے دل چاہتا ہے آج اپنی جان دے دے کربلا کے نام پر. جب بھی سنتے, اور جب بھی سننے کا کیا مطلب, جب بھی سجاد مدینے میں ہوگا کربلا کا ذکر ہوگا, مکے میں ہوگا کربلا کا ذکر ہوگا, یعنی بار بار سنتے. مجھ جیسا ایک کم علم طالب علم مسائب پڑھتا ہے, مجمع رونے لگتا. اور سجاد اگر کہیں مسائب پڑھ رہے ہیں کیا حالت ہوتی ہوگی لوگوں کی. مولا برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ کے نام پہ جان دینا ہے, مگر اجازت آپ سے لینا. معلوم ہے کہ بغیر حکم امام کے کسی کو کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں. اس وقت امام نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی, صحیفہ کاملہ کی ساری دعائیں ایک طرف, یہ دعا چھٹے امام نے بعد میں بتائی, پہلے چوتھے امام نے سکھائی. ہر مومن کو یاد ہے. امام فرماتے نہیں, وہ کربلا کے جہاد کا مقصد تھا. کربلا کا جو انتقام ہے وہ ابھی نہیں لیا جائے گا. مولا کب لیا جائے گا؟ کہا وہ میرا بیٹا اللہ کی آخری حجت آ کے لے گا. مولا پتہ نہیں وہ کب آئیں گے, آپ تو چوتھے ہیں, وہ تو 12ویں ہیں, ہم تو زندہ بھی نہیں رہیں گے. اگر یہ کہتے 5واں لے گا, 6واں انتقام لے گا تو سمجھ میں آتا, 12واں, مولا ہم تو زندہ بھی نہیں رہیں گے. امام نے کہا تو کیا ہوا؟ مولا ہمیں کربلا کے ظالموں سے بدلہ لینا ہے, یا ماریں گے یا مر جائیں گے. یہ قرآن کا لفظ, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فیقتلون ویقتلون. اللہ نے جن سے جنت خرید کر, جنت بیچ کر ان کی جان لی, وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں یا مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں. تو مولا کربلا کے ظالموں سے بدلہ لینا, یا ماریں گے یا مر جائیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے, اسی کے لیے تو کہہ رہا ہوں انتظار کرو میرے بیٹے کا. مولا وہ تو 12واں ہے, آپ چوتھے ہیں, ابھی تو درمیان میں 6-7 کا فاصلہ ہے, پتہ نہیں زندہ رہیں کہ نہ رہیں. امام نے کہا یاد رکھو, کربلا کو یاد کر کے جو یہ جملہ کہے گا, جب بھی میرا بیٹا کربلا کا انتقام لینے آئے گا اللہ اسے زندہ کرے گا. مولا کیا جملہ کا, کربلا کو یاد کر کے ہمیشہ کہو یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. یہ دعا یہ دن اور رات ہمیں کہنا ہے کہ اے کربلا والوں, کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو جو جہاد تم نے کیا ہے وہ جہاد میں کرتا. کہا جو یہ جملہ کہتا ہے دعا, لیکن دل کی گہرائی سے, خالی لقلقہ لسانی نہ ہو. کہا جو دل کی گہرائی, جب کبھی کربلا کا انتقام لیا جائے گا, زندہ ہے تو اللہ اسے پہنچائے گا, مر گیا ہے تو اللہ اسے زندہ کر کے اس دنیا میں لائے گا. یہ چوتھے امام نے ہم کو بتایا. اور یہیں پر چوتھے امام, حالات تو بہت ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ 2 مجلسیں میں نے چوتھے امام کے لیے رکھی تھی. یہیں پر چوتھے امام کا موضوع میرے اصل موضوع سے جا کے مل گیا.
قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کریں. تو رسول کا یہ فریضہ زمانے کا امام پورا کرے گا نا. یہ مقصد رسالت جو ہے وہ امام زمانہ پورا کریں گے، اور امام کی تیاری چوتھا امام کروا رہا. یعنی چوتھا امام مقصد رسالت کو پورا کرنے میں اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم رول پلے کر رہے ہیں. ساری زندگی کا مقصد یہی رہا. مگر اسی میں پہلی مجلس کا جملہ آج 5ویں مجلس میں انشاءاللہ میں پوری 10 مجلسیں ہی پڑھ کے جاؤں گا، تو آج ہمارا موضوع آدھا پہنچا نا. پہلی مجلس میں جو جملہ آیا آج وہ 5ویں مجلس میں آ کر موضوع کے ایک حصے کو پورا کر گیا. چوتھا امام مقصد رسالت کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ تیاریاں کروا رہا. مقصد رسالت کیا ہے؟ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے. سب سے زیادہ تیاریاں چوتھے امام نے کرائی. مگر خالی اس حوالے سے نہیں جو آج بات آئی ہے کہ ہر مومن کو جاگتے رہنے کا پیغام دیا، یا لیتنی کنتو کہنے کا پیغام دیا. اس حوالے سے بھی جو پہلی مجلس میں آئے تھے، امام کیوں نہیں آتے؟ مقصد رسالت کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ آخر لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا، وہ تو امام کی مرضی. نہیں، آپ یاد رکھیے، ایک دعا آپ مانگتے ہیں، ایک دعا امام مانگتے ہیں. آپ مانگتے ہیں خدا بندہ ان کے ظہور میں تاجیل کر، اور امام کہتے ہیں خدا میرے لشکر اور میرے انصار کو جلد از جلد ظاہر کر دے. امام کو اپنا لشکر چاہیے، آپ کو اپنا امام چاہیے. ہماری دعا ٹھکرائی جائے گی، امام کی دعا نہیں ٹھکرائی جائے گی. پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جو پہلی مجلس، دیکھیں مقصد رسالت تھی پہلی مجلس. ہم ویسا اب تک بنے ہی نہیں ہیں جن کے بعد زمانے کا امام ظاہر ہو اور مقصد رسول پورا کرے. اصل میرا جملہ هو الذی ارسل رسولہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ایسا بنانے میں سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے کروائی. اس حوالے سے بھی کہ جب کربلا کا بدلہ لینے کی بات ہوئی، کہا میرے بیٹے کو یاد کرو. دیکھیں مومن ہر چیز برداشت کر لے گا. بہت توجہ سے جملہ سنیے گا. مومن ہر چیز برداشت کر لے گا. یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ یزید کو سزا ملنے میں تاخیر ہو، ابن زیاد کو سزا ملنے میں تاخیر ہو، شمر کو سزا ملنے میں تاخیر ہو. اگر خدا کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر پتا چلے کہ ان ظالموں کو سزا اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی اور غلطی ہے، تم کیسے مومن ہو؟ تم کیسے عزادار کربلا ہو؟ تم کیسے محب امام ہو کہ تمہاری وجہ سے یزید کی سزا دیر سے ہو رہی ہے؟ اور اس جملے کا مطلب کیا؟ جو پہلی مجلس ہم ویسا بن ہی نہیں رہے ہیں کہ امام آ جائے. اور امام نہ آنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یزید کی سزا اب تک نہیں، ابن زیاد کی وہ سزا اب تک نہیں مل رہا. ابھی بھی عذاب قبر میں ہوں گے، لیکن جو صحیح سزا. اور کیوں نہیں ہم ایسے؟ اس لیے کہ ہم سے گانے نہیں چھوڑ رہے. مولا بے شک دیر سے آ جائیں، لیکن یہ جو ہندوستانی فلم کا نیا سی ڈی آیا ہے نا، یہ ہم ضرور سنیں گے. اس لیے سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے کہ ہماری عورت اسکارف پہننے کو تیار نہیں. بہت پہن لیا تو امام باڑے کی حد تک پہن لیا. یہ بھی ان کا احسان ہے. یہ بھی نہ کریں تو کون روک سکتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ ہمارے بچے اور نوجوان ابھی ڈسکو اور ڈانس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ ہمارے بڑے ابھی خمس نکال کے حق زہرا دینے کو تیار نہیں. کہتے مولا آئیے تاکہ حق زہرا دلوایا جائے. زہرا کا اصل حق تو یہ ہے نا کہ اس کے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. مولا آئیے حق زہرا کے لیے، اور خود حق زہرا کو روک کے بیٹھے ہوئے. اس لیے دیر ہو رہی ہے امام کے آنے میں کہ ہم سے صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی. اس لیے دیر ہو رہی ہے امام کے آنے میں کہ ابھی ہم ویسا نہیں بن پا رہے ہیں. سجاد 2 مجلسیں حق ادا نہ کر سکی، لیکن جس جملے پہ بات ختم ہو رہی ہے، سجاد بار بار کہہ رہا ہے کربلا کا بدلہ وہ آخری امام لے گا. جب کربلا یاد آئے تو یا لیتنی ضرور کہنا، مگر یا لیتنی کہہ کے یہ بھی دیکھنا کہ اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. یا لیتنی کا مطلب کاش میں کربلا میں ہوتا.
جب امام زمانہ آئیں گے پوری کربلا دوبارہ ہوگی. اگر پہلی کربلا میں نہ تھے تو دوسری میں پہنچو, اور وہ دوسری اس لیے نہیں ہو رہی. یہی تو وجہ ہے کہ سجاد کی زندگی میں آپ کو عزا کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی نظر آ رہا, گریے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی نظر آ رہی. لیکن خالی اتنا ہی نہیں, حقوق الناس بھی نظر آ رہے ہیں. آئے خدا میرے ذریعے سے کسی کو کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہو. آئے خدا بے شک میرا حق ضائع ہو جائے لیکن میری وجہ سے کسی کا حق ضائع نہ ہو. آئے خدا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی میں نہ کروں. وہ کرتے تھے کیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے. آئے خدا ساری عبادتیں کر کے بھی تکبر میرے دل میں نہ آئے. یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ یقیناً آخرت کی تو ہے لیکن یا لیتنی کی بھی تیاری ہے. مگر باقی ساری باتیں تو شاید پھر بھی برداشت ہو جائیں. عورت کی بے پردگی برداشت نہیں ہوتی ہوگی. سجاد, کل ایک جملہ میں نے اسی لیے آج کے جملے کے لیے کہا تھا, انا ابن الخیارتین میں دو بہترین خاندانوں کا بیٹا ہوں. میرا دادا ہاشم اور میرا نانا نوشیروان عادل. جناب ہاشم جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے. ہاشم نام نہیں ہے, ہاشم نام نہیں ہے, ان کا لقب ہے. اور لقب کیوں پڑا؟ سخاوت کی وجہ سے. حج پر آنے والے کو اس انداز سے روٹیاں سالن میں ملا کے دیتے ہیں, اتنے روٹیوں کو ٹکڑے کرتے ہیں کہ ہاشم کہلائے. میرا دادا دنیا کا سخی ترین آدمی ہے کہ لوگ نام بھول گئے, اس کی سخاوت یاد رہی. میرا نانا کائنات کے غیر معصوموں میں عادل ترین. مگر شاہی خاندان غیرت مند بھی زیادہ ہوتا. اور سجاد کے خون میں تو دو قسم کی بادشاہی جمع ہو گئی. ایک سیادت والی بادشاہی جو آخرت کی بادشاہی, اور ایک دنیاوی بادشاہی جو نوشیروان والی بادشاہی. تو یہ جملہ میں نعوذ باللہ کسی امام کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جتنی غیرت سجاد کے خون میں ہوگی. ایک طرف خاندان بنی ہاشم کی وہ سیادت اور بادشاہی ہے جس کی اصلی شان روز قیامت نظر آئے گی, اور دوسری جانب دنیا کے عظیم ترین شاہی خاندان کسریٰ کی وہ غیرت ہے. یہ دنیا کے سامنے آئی تھی اس وقت, اور اتنے غیرت مند امام کا پروردگار نے امتحان لیا تو حجاب والا امتحان لیا. یہ قرآن کی آیت خالی نیکی کے حوالے سے نہیں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی اس چیز کا نام ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ راہ خدا میں قربان کرو. یہ امتحان کے حوالے سے بھی ہر ایک کا امتحان وہ والا لیا جائے گا جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت بنے گی. سجاد ہر چیز میں اپنے زمانے میں کامل, مگر غیرت, میں نے کہا نا دو طرح کی غیرتیں سجاد میں جمع ہوئی. تیرا امتحان ہے حجاب والا. صرف ایک جملہ کہہ کے مصائب پر آ جاؤ. آج جیب میں دو پیسے آ جائیں تو آدمی پہلا کام کرتا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بے حجاب کرتا. ذرا سا کاروبار اچھا ہو گیا, ذرا سا جاب اچھا مل گیا, ذرا سا دنیا کی کوئی تعلیم اچھی مل گئی. آج تو ایک محاورہ بن گیا, کیا اپنی عورتوں کو حجاب کرائیں, یہ تو فقیرنیوں کی, یہ تو بھکاریوں کی, یہ تو غریب لوگوں کی نشانی مانا جاتا. امام باڑے میں حجاب کر کے آنے والے بھی برتھ ڈے پارٹی میں کیا حجاب کرتے ہیں, شادی میں کیا حجاب کرتے ہیں. میں اس وقت حجاب کے موضوع میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج اسٹیٹس اور عزت بن گئی ہے بے حجابی, اور برقع یا چادر بن گئی ہے ذلت کی نشانی. اور میرا مولا کہتا ہے وقعد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ النصیر. مجھے جب دمشق میں لے جایا گیا تو ذلت کے ساتھ لے جایا گیا. مومن کہتا ہے گھر والوں کا حجاب ذلت ہے, بے حجابی اسٹیٹس اور عزت ہے.
سجاد کہتا ہے گھر والوں کی بے حجابی ذلت ہے، گھر والوں کا حجاب عزت ہے۔ مومن اور امام میں کوئی ذرا سا فرق ہو تو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل اس انداز سے تضاد، جسے سجاد عزت کہے مومن ذلت کہے، جسے سجاد ذلت کہے اسے مومن عزت کہے۔ جان بوجھ کے کوئی مومن ایسا نہیں کہے گا، صرف شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان ورغلاتا۔ مگر اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان۔ بھئی یہ امتحان عباس کا امتحان آپ کو یاد ہے نا کیا؟ عباس کا امتحان یہ نہیں لیا پروردگار نے کہ تلوار چلاؤ۔ تلوار چلانا عباس کے لیے کھیل ہے۔ کئی بار کہہ چکے آقا حسین اجازت دے دے شام سے پہلے پہلے کوفے کے دارالامارہ پہ حسین کا علم لہرا دوں گا۔ لیکن عباس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ تلوار چلاؤ، عباس کا امتحان ہے سب تلوار چلائیں گے تم نہ چلاؤ۔ سجاد کا امتحان یہ ہے کہ تم میں دو غیرتیں ہم نے جمع کی ہیں۔ جو امتحان حسین کا نہ تھا، حسین جب تک زندہ رہے بہن کو بے پردہ نہ دیکھا۔ جو امتحان اکبر کا نہ تھا، اکبر جب تک زندہ رہے پھوپھی کو ننگے سر نہ دیکھا۔ جو امتحان بنی ہاشم کے کسی جوان کا نہ لیا گیا، وہ امتحان سجاد کا لیا گیا۔ مسلسل 3 دن سے میں سجاد کا یہی امتحان بتا رہا ہوں، لیکن آج میں اس روایت کو بیان کر کے مختصر مسائل۔ 2 دن میں نے مسلسل کہا سجاد اتنا بڑا امتحان دے رہا ہے مگر اس امتحان میں اکیلا نہیں ہے۔ سجاد کا ساتھ دینے کے لیے ہر منزل پہ دادی آ رہی ہے۔ اگر سجاد جوانی میں بوڑھا ہوا تو فاطمہ بھی جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ اگر سجاد ہر مجلس میں صف عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے تو فاطمہ تو وہاں آ کے بیٹھتی ہے جہاں آنے والے جوتیاں اتارتے ہیں۔ لیکن سجاد اور فاطمہ کا یہ ساتھ کہاں کہاں رہا؟ زندان شام۔ میں نے کہا نا کہ کردار سجاد ہے کہ پتھر پگھل کے پانی بن جاتا ہے۔ حسین ابن نمیر وہ تو اتنا بڑا ظالم، زندان شام کا جو دروغہ وہ اتنا بڑا ظالم تو نہ تھا ظالم تھا، اس پوسٹ پہ رکھے ہی ظالم جاتے ہیں۔ لیکن جو مظلومیت اس نے اہل بیت کی دیکھی، اور عجیب بات جس جملے نے اس کے دل کو بکھرا دیا کہ سارے مصائب کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان دیا۔ التائبون العابدون الحامدون، نعمتیں ملے تو اللہ کی تعریف سب کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ کٹے ہوئے سروں کے درمیان، بے مقنع و چادر کے سیدانیوں کے درمیان الحمدللہ کہنا، اس کے لیے سجاد چاہیے۔ سجاد دل اس کا بھی پگھلا، جتنا اس کے اختیار میں ہے اہل بیت کو رعایت دیتا۔ مگر ایک دن آیا کہنے لگا فرزند رسول آج میں ایک شکوہ لے کے آیا ہوں، جتنا میرے اختیار میں تھا میں نرمی کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کیوں میرے اور میرے گھرانے کے دشمن ہیں؟ مولا نے گھبرا کے کہا یہ شکایت تو آج تک کسی قاتل نے بھی ہم سے نہیں کی ہے، شکایت کیوں ہوئی؟ کہا مولا میں اتنی سہولتیں دیتا ہوں، پھر کیوں آخر آدھی رات کے وقت آپ کے گھرانے کی کوئی بیوی قید خانے سے نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے، یزید کو پتا چلا تو میرا سارا گھرانہ مار دیا جائے گا۔ سجاد نے کہا ایک بات بتا، روزانہ مغرب کے وقت قید خانے کا دروازہ قفل لگا کے اپنے ہاتھ سے جاتا ہے، اگر کوئی باہر جانا چاہے تو کیسے جائیں؟ صبح آتا ہے قفل بند ہوتا ہے۔ اب چوکا کہا یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ مولا سجاد نے کہا تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ قید خانے سے کوئی بیوی باہر گئی؟ کہا اس لیے کہ لباس بھی ان کا ویسا ہی ہے اور ان کا نوحہ بھی وہی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے حسین، کبھی کہتی ہے ہائے عباس، کبھی کہتی ہے ہائے اکبر، کبھی کہتی ہے بیٹا قاسم۔ وہی سارے گریے، وہی سارے بین جو سارا دن قید خانے میں سنتا رہتا ہوں۔ مولا تو علم امامت رکھتے تھے، مگر کہا اچھا ایسا کر، اب اگر یہ بی بی کبھی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ واپس آئے، زینب کبریٰ
اپنے تمام تر ماتم کے درمیان وہ ذمہ داری زینب کو یاد ہے کہ عصر عاشور حسین نے کہا تھا زینب میرا سجاد تیرے حوالے ہے. زینب نے گھبرا کے کہا سجاد آج اتنی دیر تک یہ کیا باتیں کرتا رہا ہے تو یزید کا سپاہی نا. سجاد نے ساری کیفیت بتائی. زینب نے کہا بیٹا اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بھی لے کے چلنا میں دیکھوں تو صحیح. اور اسی رات کو آدھی رات کو وہ داروغہ گھبرایا آیا کہا دیکھ لیجئے چل کے. مولا تو جانتے ہیں آواز دی پھوپھی اماں ذرا تیار ہو جائیے ہمیں قید خانے سے باہر جانا. قید خانے سے باہر آئے. سجاد اس داروغہ کو لے کے کونے میں چلے گئے. زینب نے دیکھا واقعاً وہ صحیح کہہ رہا ہے. ایک نقاب پوش و سیاہ پوش بی بی سڑک پر بیٹھی بھی میرے لٹے گھر کا ماتم کر رہی ہے. زینب آگے بڑھی. پہلے تو کہا بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں جس لٹے ہوئے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا تو نے آ کے ماتم کیا. اور پھر یہ تو بتا دے تو ہے کون کہ میرے ماجائے کا ماتم کر رہی ہے, میرے اکبر بیٹے کا ماتم کر رہی ہے. وہ اتنا سننا تھا. بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب اپنی ماں فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانتی. ارے میں تیری ماں مدینے سے کربلا بھی تیرے ساتھ تھی اور کربلا سے شام بھی تیرے ساتھ آئی ہوں. ہم اور تم مل کے ماتم کرے. آئے میرا حسین, آئے میرا عباس, آئے میرا اکبر. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ گریہ فاطمہ زہرا اور گریہ ثانی زہرا زینب کبریٰ کا واسطہ اس مجلس میں جن جن مومنین اور مومنات نے آنسو بہائے ہیں ان کے ان آنسوؤں کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں پوری فرما. غم حسین کے سوا آنسو بہانے والوں کو اور کوئی غم عطا نہ فرما. پروردگارہ جہاد کربلا کی تاسی کرتے ہوئے دنیا میں جہاں جہاں مومنین کرام مصروف جہاد ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما. خداوندہ جس طرح مختار کے ذریعے تو نے اس زمانے کے ظالموں کو نصف نابود کیا آج بھی جہاں جہاں صاحبان ایمان و شیعان حیدر کرار کے دشمن ہیں ایک شہادت پاکستان میں پھر آج ہوئی. پروردگارہ ان سارے ظالموں کو نصف نابود فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم و ستم کے خاتمے دشمنی اہل بیت کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین